عرب کے صحراؤں میں جہاں ریت کی گرم لہریں دن رات چلتی رہتی ہیں، وہاں ایک روایت تھی کہ قریش اور مکہ کے معزز گھرانے اپنے نومولود بچوں کو دیہات کی عورتوں کے سپرد کرتے تھے تاکہ بچے کھلی ہوا میں پروان چڑھیں، صاف و شفاف زبان سیکھیں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ اسی مقصد کے لیے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ آتیں اور نومولود بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتیں۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ وہ سال بہت قحط سالی کا تھا۔ ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی، ایک لاغر گدھی تھی۔ اونٹنی کا دودھ خشک تھا اور گدھی اتنی کمزور تھی کہ قدم اٹھانے میں بھی مشکل محسوس کرتی۔ گھر میں فاقوں کی حالت تھی۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ آئیں تاکہ قریش کے بچے لے کر انہیں دودھ پلائیں اور اس پر کچھ اجر پائیں۔ حضرت حلیمہ کی گدھی لاغر تھی، اس لیے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی اور مالدار خاندانوں کے بچے ان کے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی دوسری عورتوں میں تقسیم ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے۔ ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور مالی حیثیت کمزور سمجھی جاتی تھی، اس لیے سب عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے کترانے لگیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی شروع میں یہی سوچتی رہیں، یتیم بچے سے کیا اجر ملے گا، لیکن آخر میں جب سب عورتوں کو بچے مل گئے اور وہ خالی ہاتھ رہ گئیں تو اپنے شوہر سے کہا، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی، چلو ہم اس یتیم بچے کو لے لیتے ہیں۔ ان کے شوہر نے کہا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس بچے میں برکت عطا کرے۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور دودھ پلایا تو معجزہ ہوا۔ وہ چھاتیاں جو پہلے خشک تھیں دودھ سے بڑھ گئیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، یہ پہلا لمحہ تھا جب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا اندازہ ہوا۔ پھر وہ اپنے قافلے کے ساتھ واپس چلیں۔ ان کی وہی لاغر گدھی جس پر سب ہنستے تھے اچانک اتنی تیز دوڑنے لگی کہ آگے نکل گئی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر کہنے لگیں، حلیمہ کیا یہ وہی کمزور گدھی ہے جس پر تم آئی تھی؟ وہ جواب دیتی، ہاں یہ وہی ہے، مگر لگتا ہے میرے یتیم بچے میں کوئی راز ہے۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو وہاں بھی حیرت انگیز برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ ان کی بکریاں جو پہلے خشک تھیں دودھ دینے لگیں، گھر میں کھانے پینے کی فراوانی ہو گئی، ان کے کھیت سب سے زیادہ سرسبز ہو گئے۔ یہ دیکھ کر باقی قبیلے والے اپنی بکریاں ان کے جانوروں کے ساتھ چرنے بھیجنے لگے تاکہ ان کو بھی برکت ملے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے خوبصورت، خوش اخلاق اور نرم دل تھے۔ وہ دوسروں سے الگ اور نمایاں تھے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ایسے تھے جیسے روشنی کا چراغ ہو، جہاں وہ جاتے وہاں سکون اور برکت اترتی۔ 4 سال کی عمر میں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، دھو کر پاک کیا اور واپس رکھ دیا۔ بچے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ کو خوف ہوا کہ یہ بچہ کسی غیر معمولی مخلوق کی حفاظت میں ہے، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس لے آئیں۔ جوانی کے دور میں جب معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ کسی نے بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہ دیکھا۔ قریش کے بڑے بڑے تاجر اپنی امانتیں آپ کے سپرد کرتے۔ اسی زمانے میں آپ کی سچائی دیکھ کر حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کیا۔ 40 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے لیے رحمت اور ہدایت کا نیا دور شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، وہ لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے اچانک دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہوا، آگ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے، بائیکاٹ کیا گیا۔ جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ ہر کوشش کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام ساتھیوں کو سماج سے کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے ایک تحریری معاہدہ لکھا جس پر مکہ کے تقریباً تمام بڑے سرداروں نے دستخط کیے۔ اس معاہدے میں درج تھا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرے گا، ان سے نہ کوئی شادی کرے گا نہ خرید و فروخت، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ یہ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب، حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا اور تمام بنو ہاشم کو مجبوراً مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں پناہ لینی پڑی جسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ یہ محاصرہ 3 سال جاری رہا۔ ان برسوں میں مسلمانوں کو شدید بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑی، کھانے پینے کی اشیاء روک دی گئیں، یہاں تک کہ بچے اور عورتیں فاقوں سے کراہنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، میں نے بھوک کے عالم میں ایک خشک چمڑا اٹھایا، اسے دھویا، آگ پر جلا کر نرم کیا اور پانی میں بھگو کر کھا لیا۔ بعض اوقات لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ رات کے وقت کچھ رحم دل لوگ چھپ چھپ کر کھانے کی چیزیں پہنچاتے، جیسے حکیم بن حزام، حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، اکثر اناج لے کر آتے، لیکن قریش کے پہرے دار اکثر روک لیتے۔ رات کو وادی میں بھوکے بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ یہ آوازیں مکہ والوں تک پہنچتی تھیں، لیکن قریش کے سرداروں کے دل اتنے سخت تھے کہ کوئی رحم نہیں کرتے تھے۔ تقریباً 3 سال بعد قریش کے چند نرم دل سرداروں کو یہ ظلم ناقابل برداشت لگا۔ انہوں نے کہا یہ ظلم ہے، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو یوں بھوکا پیاسا مارنا کہاں کی انسانیت ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ کعبہ میں لٹکا ہوا معاہدہ دیمک نے چاٹ لیا، صرف بسمک اللہم، اللہ کے نام سے کے الفاظ باقی بچے، باقی سب مٹا دیا گیا۔ جب یہ بات ابو طالب نے قریش کو بتائی اور وہ دیکھنے گئے تو واقعی ایسا ہی پایا۔ یوں یہ ظالمانہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور مسلمان شعب ابی طالب سے باہر نکل آئے۔ لیکن یہ 3 سالہ محاصرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے بہت کڑا امتحان تھا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہا اور عظیم محافظ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جسے عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں تو سڑکوں پر ناچ، موسیقی، بے پردگی اور ایسی رسومات برپا کرتے ہیں جو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں نہ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، سچ بولیں، جھوٹ چھوڑیں، رشتوں کو جوڑیں اور دنیا کو وہ امن دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ کیا یہ وقت نہیں کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات کی طرف پلٹیں تاکہ دنیا دیکھے کہ آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے وہی روشنی ہیں جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔